1500 سالہ جشن میلاد کے موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے صاحب؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے تقاضے کو ہمیں پورا کرنے کے لیے ایک نیا عہد کرنے کی ضرورت ہے، ایک نیا اپنے آپ سے وعدہ کریں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یہودیوں کو بتایا گیا کہ دیکھو بھئی یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی تعظیم، جن کا ذکر، جن پر ایمان لانے کی باتیں اگلے پیغمبر کرتے تھے، اور یہ خود بھی آپس میں ایک دوسرے کو پیغمبر کی آنے سے پہلے ان کی آمد کی بشارت دیتے تھے، لیکن آ گئے تو حسد ایک بڑی بری بلا ہے۔ یہ بنو اسماعیل میں پیدا ہو گئے، وہ بنو اسحاق میں تھے، بنو یعقوب میں تھے، بنو اسحاق میں تھے، تو دوسرے خاندان میں آ گئے، حالانکہ خاندان بہت دور کا بھی نہیں تھا، چچا زاد تھے، لیکن بنو اسرائیل اس وسعت سے پہلے تو سارے نبی ادھر ہی آئے تھے نا، وہ سمجھتے تھے آخری پیغمبر بھی ادھر سے آنے والے ہیں، ذکر کرتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ آخری پیغمبر جو ہے ہمارے چچا زاد قبیلے میں آئے ہیں، تو اس لیے حسد کے مارے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہیں سمجھایا گیا، بتایا گیا، تو وہ کہتے تھے بھئی ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب آپ کہو ان سے کہ اگر وہ اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ کا محبوب ہونا کب ہوتا ہے؟ جب اللہ ان کو چاہے۔ یہ پہلا سوال ہے کہ پہلے تو تم اللہ کی محبت میں سچے ہو، تم اللہ کے محب ہو، اللہ کے چاہنے والے ہو۔ اگر اس میں تم سچے ہو تو اس کے لیے تمہیں دلیل پیش کرنی ہے، اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ مصطفیٰ کی اتباع، مصطفیٰ کی پیروی، آقا کی سنتوں کی پیروی، رسول اللہ کو ماننا، ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ اللہ سے محبت کرنے کی دلیل ہے فرمائے۔ اسی لیے ان سے کہہ دو سچے عاشق ہو، محبوب ہونا تو دور کی بات ہے، عاشق ہو تو پہلے میری پیروی کرو۔ اگر پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم تو اللہ سے محبت کرنے کی بات کر رہے ہو، اگر مصطفیٰ کی پیروی میں آ جاؤ گے تو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یحببکم اللہ، نہ صرف محبوب بنائے گا، بڑے بڑے گناہ ان کے ذکر کیے اللہ نے اس آیت سے پہلے۔ پارہ نمبر 3 کی یہ آیت ہے، پارہ نمبر 1، پارہ نمبر 2 میں یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی بڑی بڑی غلطیاں کیا ہیں، گناہ کیا ہیں، کیا نافرمانیاں ہیں، اللہ نے ذکر کی۔ فرمایا صرف محبوب نہیں بنائے گا، کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ خوب معاف کرنے والا، بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت اگرچہ کہ اس کا شان نزول یہودیوں کے لیے ہے، لیکن اس کا پیغام عام ہے، صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ کل قیامت میں تم اٹھو تو تمہیں اللہ کا محبوب کہا جائے، تو دنیا میں جب تک رہو اللہ کے جو محبوب نبی ہیں اس میں نبی کی پیروی کرو، اس نبی کی پیروی کرو۔ اسی لیے صرف جلوس پر ہمارا کام ختم نہیں ہونا چاہیے، اچھے انداز سے ادب و احترام کے ساتھ آپ جلوس کا بھی اہتمام کریں۔ اب آپ کے محبت کا امتحان ہے، میں بارہا عرض کرتے رہتا ہوں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اب دیکھیں آپ کا جلوس انشاءاللہ کیا ہے، جمعہ کو آ رہا ہے، اور حسب معمول نماز جمعہ کے بعد ہمارے پاس صندل جلوس نکلے گا، پھر 2 بجے حسب معمول کیا ہے، جمعہ کی نماز ہے۔ جمعہ کی نماز تک آپ کو ادب و احترام کے ساتھ جلوس کرتے ہوئے یہاں تک پہنچنا ہے، اور اس کے فوری بعد کیا ہے، آثار مبارک کی زیارت وغیرہ نماز کے بعد کروائی جائے گی، اسے بھی ادب و احترام کے ساتھ زیارت کر کے برکتیں حاصل کرنا ہے۔ اب ہمارے لیے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جلوس میں ہم پورے طور پر اپنے مؤدب ہونے کا اظہار کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف جلوس منا کے ایک دن کا جلوس کر کے ختم نہ کریں، بلکہ عہد کر لیں، مولا 1500 سال سے وہ نبی کا جو فیض بٹ رہا ہے، میں بھی دنیا و آخرت میں اس فیض کا حصہ بننا چاہتا ہوں، اور اب تک جانے انجانے میں جو خطا ہوئے ہیں مجھے معاف کر دے، اگلی جو زندگی ہے اس میں برکت دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں ساری زندگی تیرے پیغمبر کی پیروی میں گزار دوں، ان کی سنتوں کی اتباع میں گزار دوں۔ یہ عہد کر کے ہمیں عید میلاد منانا ہے، یہ ہم غلاموں کی طرف سے سب سے بڑا خراج عقیدت ہوگا بارگاہ رسالت، سب سے بڑا، کیونکہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حدیث صحیح ہے، وہابی نہیں مانتے ہیں تو ان کی
کم عقلی، بے وقوفی، حماقت ہے، لیکن اہل سنت کے یہاں مقبول سند کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے نبی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، نیکیوں پر مصطفیٰ خوش ہو کے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہمارے گناہوں پر غمگین ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صرف وقتیہ طور پہ جوش نہ دکھائیں، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے عید میلاد کا جلوس کریں، آپ محبت سے کریں۔ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو جلوس کو منع کرتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ جلوس کریں، لیکن ادب و احترام ہو، آپ کا جلوس خلق محمدی کا مظہر ہو، آپ کا جلوس یہ بتائے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے جس رسول کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے ان کے ماننے والے ہیں، آپ کی عید میلاد دنیا کو سمجھائیں۔